السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیٹو ویڈیوز ود امجد۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا تھا جو کچھ دن پہلے حکومت نے امینڈمنٹ کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ از خود نوٹس نہیں لے سکیں گے۔ مطلب جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہم نے سوموٹو ایکشن لینا ہے یا نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو ممبر کون سے ہوں گے۔ مطلب جو چیف جسٹس کا ایک ثواب دیدی اختیار تھا ممبرز بنانے کا، مطلب جو یہ پینل بنتا ہے ججز کا، وہ چیف جسٹس سے چھین کے 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا گیا تھا۔ تو یہ کیس چل رہا تھا پہلے بھی، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر یہ قدغن ہے، تو لہٰذا ہم فی الحال اسٹے آرڈر جاری کر رہے ہیں، اس کے اوپر پھر مزید بحث کریں گے۔ وہی اس کی دوسری سماعت تھی 2 تاریخ کو، تو سپریم کورٹ کے جو تیور تھے وہ بڑے بدلے لگ رہے تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے بڑے سیریس سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ جو ہے یہ ریاست کا ایک تیسرا بنیادی ستون ہے، تو آپ کیسے اس کے اندر مطلب ایسی تبدیلیاں کر سکتے ہیں کہ آپ نے چیف جسٹس کو ہی فارغ کر دیا کہ وہ ایون ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی سوموٹو لے سکیں یا اپنی مرضی کا کوئی بینچ بنا سکیں، تو پھر چیف جسٹس کی وقت تو ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور مین باتیں جو کی، انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ عمل کرنا تمام اداروں کا فرض ہے۔ تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو پنجاب کے پی کے الیکشن کے اوپر ہم فیصلہ دے چکے ہیں اس پر عمل درآمد ہر صورت ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی سیکیورٹی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ان کو بھی ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ بھئی آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ سب لوگوں کے اوپر بائنڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کے جو انداز تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس ٹائم سپریم کورٹ کا جو اپنا ایک سٹیک ہے وہ خطرے میں ہے کہ سپریم کورٹ کا اپنا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ کرے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو، کیونکہ یہ ایک روایت ایسی سیٹ ہو جائے گی جو ان اینڈنگ ہوگی، پھر کبھی یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ کیونکہ جب آپ کو ایک سیشن کورٹ بھی وارنٹ جاری کرتی ہے، عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری ہوئے تو ایک سیشن کورٹ کے احکامات کے اوپر عمران خان کے گھر کے اوپر دھاوا بولا گیا، اور حکومت کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم تو عدالتی احکامات کی تعمیل کرا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو ایک ہائی کورٹ کی، ایک سیشن ججز سیشن کورٹ کی اتنا آپ کو تعظیم ہے کہ آپ عمران خان کے گھر گھس رہے ہیں، تو جہاں پہ آپ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آرڈر دے چکے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مقصد ہے جو فیصلہ اپنے حق میں ہے وہ ماننا ہے، جو اپنے حق میں نہیں ہے وہ نہیں ماننا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ختم کرنی ہوگی، یہ روایت کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ آج تک پاکستانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے احکامات دیے اور عمل درآمد نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی گئی تھی، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا، اس وقت مارشل لا کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق پیچھے پشت بنائی کر رہے تھے، انہوں نے عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالا، انہوں نے فیصلہ کروایا عدالتوں سے، لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت کی سزا سنائی، سپریم کورٹ کا پھر 9 رکنی بینچ بنا تھا، 9 میں سے 2 ججز نے معذرت کر لی تھی، پھر 7 رکنی بینچ تھا، 4-3 کی نسبت سے یہ فیصلہ آیا تھا، مطلب 4 ججز نے کہا کہ آپ ان کو پھانسی دیں، 3 ججز نے کہا کہ آپ ان کو پھانسی نہ دیں۔ چاہے مارشل لا کا دور بھی تھا تب بھی عدالت کا سہارا لے کے انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا۔ اس کا مقصد ہے عدالتوں کے پاس اتنا زیادہ پاور ہے، عدالتوں کے احکامات کے بغیر تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، لیکن آج کل انہوں نے عدالتوں کو بے وقت بنایا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں یہ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں عمر عطا بندیال، وہ بڑے تحمل سے کام لے رہے ہیں، وہ بڑے صبر سے کام لے رہے ہیں، ورنہ جیسے آزاد کشمیر میں ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 2 منٹ میں عدالت نے فارغ کر دیا ہے اور ان کی اپیل بھی خارج کر دی ہے۔ تو اس طرح اس وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ کو، وزیر داخلہ کو، وزیر خزانہ کو 2 منٹ میں فارغ کیا جا سکتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، انہیں بار بار ان کو ٹائم دیا کہ یہ شاید سدھر جائیں، شاید یہ ٹریک پہ آ جائیں، لیکن سپریم کورٹ بضد ہے کہ ہم نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ بھی بضد ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت جو ہے نا عدالتی احکامات کی پیروی نہیں کرنی اور الیکشن نہیں ہونے دینا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ پہلے مردم شماری شروع کر دی، پھر کچے کا آپریشن شروع کر دیا، پھر مزید ڈرامے رچائے جا رہے ہیں۔
پھر انہوں نے کیا کیا، الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔ اب آج ہی الیکشن کمیشن نے ایک سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جناب آپ کا تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ نے الیکشن کی تاریخ کیسے دے دی؟ تو لہٰذا آپ جو اپنا حکم ہے اس کو واپس لیں، اور یہ اختیار اب ہمارے پاس آ گیا، کیونکہ حکومت نے امینڈمنٹ کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ تاریخ دیں گے، اب صدر پاکستان اور گورنر نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی ہر بندے کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کن کی پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اب میرا خیال ہے قوم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ درخواست آج ہی سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، اور جو مذاکرات کا دور چل رہا تھا، مذاکرات کا دور بھی ختم ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان وہ مذاکرات بھی ختم ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ اسی انتظار میں تھی کہ شاید یہ کوئی اپنا راستہ نکالیں، ورنہ ہم اپنے 14 مئی والے حکم پر عمل درآمد ہر صورت کروائیں گے۔ تو آج وہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ کے اندر اوبویسلی رپورٹ جائے گی۔ سپریم کورٹ جو احکامات جاری کر چکا ہے، جو احکامات ان فیلڈ موجود ہیں، تو ان پر عمل درآمد ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو بھی احکامات کی وائلیشن کرے گا، پھر صاف ظاہر اس کے نتائج ہیں، نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کا ان فیلڈ موجود فیصلہ موجود ہو اور لوگ ماننے سے انکاری ہوں۔ اس طرح میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ حکومت کسی غلط فہمی میں ہے، ان کو جو لائرز ہیں وہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے، اور یہ جو ظلم کی سیاہ رات ہے یہ ایک دن ڈھلنے والی ہے۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ہمیشہ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مزید اس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے۔ اس کا میرا خیال ہے کہ سماعت کل شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے پاکستان کے حق میں آئے، عوام کے حق میں آئے، تو یہ جو ہیجانی کیفیت ہے یہ ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے ملک ہے اس کے اوپر رحم کرے۔